أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین مدنی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر ہرگز یہ گمان میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ میدان بدر میں کفار کے تین حصے بنے۔ ایک وہ تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے، یعنی مارے گئے۔ کفار کا ایک حصہ وہ تھا جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین نے قید کر لیا تھا، اور کچھ کفار ایسے تھے جو بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کیونکہ بھاگ جانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ان کے دلوں کے اندر یہ بھی آیا کہ یہ بھی نہیں بھاگنے چاہیے تھے جو بھاگ گئے ہیں۔ اس کے ازالہ کے لیے ارشاد فرمایا انہم لا یعجزون، اگرچہ یہ کفار ڈر کر بھاگ گئے ہیں لیکن یہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ، اور دوسرا یہاں پہ بیان ہے کفار کے لیے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم یہاں سے بچ کے چلے گئے ہیں اور اب ہم جا کر دوبارہ سے قوت اور طاقت میں آ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کافر جو بھاگ کر چلے گئے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے۔ اور بھی غزوات ہوں گے اور بھی جنگیں ہوں گی، تو ان میں یا تو وہ قیدی بن جائیں گے یا پھر وہ مارے جائیں گے، اور تیسری صورت یہ تھی کہ یا پھر وہ آغوش اسلام میں آ جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کو امان عطا کر دی جائے گی۔ دنیا میں بھی امن والے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی امن والے ہو جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات کہ پروردگار عالم نے کفار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کفار کا یہ گمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات حاضرہ اس کی روشنی میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا مسلمان بحیثیت مسلمان زوال کا شکار ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں، اور کفر کا مجموعی طور پر غلبہ ہے۔ جہاں بھی فساد ہے، جہاں جھگڑا ہے، جہاں بھی دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں تو وہ مسلمان ہی بن رہے ہیں۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ دہشت گردی کا نشانہ بھی بنتے ہیں اور مشہور بھی دہشت گرد مسلمان ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں ہیں جو مسلمانوں کو آئے دن کسی نہ کسی صورت میں
پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اتحاد سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہمارا بحیثیت قوم بھی اتحاد نہیں ہے، اور ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی کلمہ گو کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ ملکوں کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے آپس میں لڑا دیا کہ سنی شیعہ کی لڑائی جاری رہے اور ان ملکوں پر اپنا تسلط جاری رہے، اور ملکوں کو آپس میں اس طرح سے لڑا دیا کہ پاکستان، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش، اگرچہ یہ مسلمان ممالک ہی ہیں لیکن ان میں سے کسی کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ تو ہمیں انہوں نے اتحاد کی دولت سے محروم کر کے اپنا غلبہ ظاہر کر دیا ہے، اور ایسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود ایک پیغام آج اس قرآن پاک کی آیا مبارکہ کی روشنی میں یہ دنیا کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا۔ رب فرما رہا ہے کہ کفار یہ ذہن نشین رکھیں، یہ ان کے گمان میں نہ آئے، یہ گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ سبقت لے جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ایسے مردان پیدا ہوں گے، ایسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پیدا ہوں گے جن سے انشاءاللہ العزیز پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند ہوگا اور سربلند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں دین بدین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کو سربلند رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔